الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ نمبر 172۔ جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لیے گیا۔ وہاں اس نے خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر یعنی بزنس مین ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے، اور وصال شریف ڈیتھ کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم نے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑی متقی، پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار و غارے و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ہاں، جن کی آج وصال کی تاریخ ہے 22 جمادی الثانی، آج انہی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ سبل الہدی والرشاد میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس نے ایک ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والے اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں
اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل، یعنی جس سال نامراد ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ ور ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اسے عام الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ آپ کا حلیہ مبارک یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے؟ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے، کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرے مبارک کی رگیں واضح نظر آتی تھی، اسی طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھی۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ ضروری مسئلہ، فضائل و مراتب یعنی مرتبوں کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں اور جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم۔ خلفائے اربعہ راشدین یعنی 4 خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت و رضوان علیہم الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت صحابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 241 تا 245 صفحہ۔ مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں، لا جرم سب کے راضی، حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، زوجہ نبی بھی جنتی جنتی۔ عاشقان صحابہ و اہل بیت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں زمین کے ذروں کی طرح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہو جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے وہ کہ وہ راضی ہوگا۔ آج اسے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ
کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 187۔ سبحان اللہ، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل محض یعنی صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ عیاشقان صحابہ و اہل بیت یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عمیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ عنہم۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کہ اسلام کی دعوت عام کرنے کی برکت سے 5 وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، ہر زوج نبی جنتی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا، اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو، ہم تم دونوں اس کے خریدار ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، قدموں پر فدا ہو گئے، قدموں پر فدا ہو کر بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کے غلام، حضور نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا ہے، میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، اذیت فی اللہ کثیرا، یعنی اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بڑی اذیتیں پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں، اے صدیق تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے ہم سب مسلمانوں کے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم نے ہمارے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا کے آقا ہو۔ مرأۃ المناجیح جلد 8 صفحہ 352۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا۔ تو ہے آزاد سقد سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں، اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں 12 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرامین سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ پہلا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ معجم الاوسط جلد 6 صفحہ 456، حدیث نمبر 9384۔ فرمان نمبر 2، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ حوالہ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 44۔ نمبر 3، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ابو داؤد جلد 4 صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 4652۔ نمبر 4، اے ابو بکر، تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3699۔ نمبر 5، اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے یہاں میرا مقام ہے۔ الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 185۔ نمبر 6، اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی گئی ہیں۔ الریاض النظرہ صفحہ نمبر 184۔ سبحان اللہ۔ فرمان نمبر 7، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا پایا۔ سبحان اللہ۔ مجمع الزوائد الحدیث 14296 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 19۔ نمبر 8، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 3681 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374۔ نمبر 9، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ نمبر 10، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے۔ نمبر 11، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3815۔ نمبر 12، اے ابو بکر، اللہ پاک روز قیامت مخلوق عام پر تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں ہے بنے مہر منور صدیق، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیمبر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جو مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟
عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی، والد صحابی، آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود بھی صحابی ہیں، والد صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ عنہ۔ تاریخ ابن عساکر 1933 صفحہ نمبر۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پھول گلے تر صدیق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی علم تعبیر میں مہارت کا راز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے علم براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں علم ابو بکر کو سکھاؤں۔ امام اہل سنت سیدنا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر ہمیشہ اللہ پاک کی نظر رضا سے منظور ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں وہ والا دن یاد ہے؟ عرض کی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بلا فرمایا۔ اس سے مراد روز میثاق ہے، جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں سے فرمایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روز الستو یعنی میثاق کے دن سے روز ولادت، اور روز ولادت سے روز وفات، اور روز وفات سے عبدالآباد یعنی ہمیشہ تک سردار مسلمین ہیں۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تمامی اسلامی بھائیوں اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی شان اور فضیلت آپ سماعت کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت کو پیش کیجیے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد و مدرسے کی تعمیر کیجیے، آپ کے نام سے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیے، ٹھنڈ کا موسم ہے، لوگوں کو لباس اور کمبل تقسیم کیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں صدیق کی صداقت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ پاک فضل فرمائے، کرم فرمائے، بے حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔